عقل والے ہو بولو، جتنی بھی سمجھ آئے نے بولو۔ 300 سال جڑا گزریا تے الا ان اولیاء اللہ ہے، اللہ دے ولیاں نو کوئی غم نہیں، تے کیا صحابہ دا یہ 300 سال دا دور چپ رہا؟ اس ولایت دے درجے تے کوئی نہیں پہنچیا، تے صحابی نہیں کوئی پہنچ سکیا، معاذ اللہ۔ تے صوفی تے ولی جڑے بعد جنہاں نو تسی تے اسی کہندے ہیں، او تا آخنے اسی صحابہ دی جتی دی دھوڑ دے برابر بھی نہیں ہیں، اسی صحابی رسول دی جتی دی دھوڑ دے برابر بھی نہیں ہیں۔ اے جناب تابعین تبع تابعین تو دور عبداللہ ابن مبارک تو لے کے آج تک دا صوفی ویکھ لے پڑھ لے، ہر بندہ آکسی کے اسی صحابی دی جتی دی دھوڑ دے برابر بھی نہیں ہیں، تے اونا تو ولی آکھ رہے ہیں، تے جس دی وہ آنے اسی جتی دی دھوڑ پہ رہے برابر نہیں ہے، وہ اللہ دا ولی نہیں۔ ثابت ہوا کہ کائنات میں جو اصل مرتبہ ہے وہ اللہ کی دوستی کا ہے۔ اللہ جسے دوست بنا لے، وہ ولایت اگر تقسیم اونچے درجے میں ہو تو ان کو نبی بنا دیا جاتا ہے، نیچے درجے میں اس سے نیچے درجے میں تقسیم ہو تو صدیق بنا دیا جاتا ہے، اور اس میں نیچے درجے میں نبی ہو تو نبی بنا دیا جاتا ہے، پھر صدیق بنایا جاتا ہے، پھر صالحین میں سے بنایا جاتا ہے، صحابی بنا دیا جاتا ہے کسی کو، پھر تابی بنا دیا جاتا ہے، تبع تابی بنا دیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر عامت المسلمین میں لوگوں کو چن کر اسی ولایت کا حسب استعداد اور ان کے ظرف کے مطابق ان پر لفظ ولایت کو منطبق کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گویا ولایت ایک اکائی ہے جو نبیوں سے چلتی ہے، تو امت کے اولیاء تک پہنچتی ہے، جن کو ہم عرف میں اولیاء کہتے ہیں۔ عرف میں ہم صحابہ کو ولی تو نہیں کہتے، لیکن وہ اس درجے کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، جو رسول اللہ کے چہرے کو دیکھنے والے ہیں، اور ان کا وہ مرتبہ ہے کہ کوئی ولی ان کے گرد پا تک نہیں پہنچ سکتا، جس کو آج ہم ولی کہتے ہیں۔ یہ سمجھ کی باتیں ہیں۔ بیٹھا ہے وہ بیٹھا ہے، بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کے، بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کے، او بد نصیب دیکھ علی کو پکار کے۔ بھائی یہ شعر جو میں پڑھنے والا ہوں یہ لکھنؤ میں مجھے پڑھنا تھا، مگر جھنگ کی فضاؤں میں پڑھ رہا ہوں۔ اب اس کا جو حشر کریں گے میں نہیں سمجھتا کہ آپ کیا کریں گے۔ عرض کیا ہے، یہ کسی استاد کا شعر ہے، کہتے ہیں کہ مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا، مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا، پھینکا تھا ذوالفقار کا صدقہ اتار کے، اے بکرا کونے انہیں کے نہیں، اے پہ کسی چیز نظر سونی شہوہ نظر نہ لگے، بکرا کونے کالا بوں کالا ہونا کالا شاہ، اے لوگ کے کٹوی بھی ٹنگنے اتے مودی کر رہے مکان ہوتے، کہیں ایک بندے آکھ لگے جی جناب ہے تسی اپنے کو اللہ تعالیٰ تو ساموں متھا دیتا ہے، ایک کئی بات تو ہمیں خلیفے بڑے شودے جے ہونے جنہ کول بلا کر، میں کہے یہ نویں مکانہ نہیں کٹویاں سمجھو، یہ اساں اپنی نظرہ بچانے واسے نظر پان رکھے ہو رہے ہیں جی ان تسی آپیاں تک ہوتے ہنا تک ہوتے، میں کہا مکانہ تک ہوتے، کالیاں کٹویاں تک ہوتے، ذوالفقارہ تک ہوتے، مر اپنی سیریاں تک ہوتے۔ سونی شہ ہوئے نا تے بکرا نظر نہ لگ جائے، پتر سونا ہوئے ہیں جی
تے بندہ آنا ہے ایسا نظر نہ لگے صدقہ دے ماں صدقے جوگا کوئی ہوئے تو دینا ہے نا بندہ جیڑا صدقہ دے دے بکری اور اپنا منہ ہوئے تو صدقہ کون دے ہے جی وہ تو سونا کوئی ہوئے تو تانا تے ذوالفقار ہی سونی ذوالفقار فقر کا معنی ہوتا ہے ٹکڑا یہ جو آپ لکھتے ہیں نا اے جیسا تسی آنے ہو اے جی فکرہ لکھی فکرہ اے اردو نہ فکرہ یہ فکرہ لفظ نہیں ہے یہ فقرہ لفظ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ فقرہ لفظ ہے اور اسی سے ذوالفقار بنی ہے فقرہ کا معنی ہوتا ہے ٹوٹا ٹکڑا ایک جملہ اسی آنے ہیں فکرہ لکھ بھائی فکرہ نہیں فقرہ لکھ کیونکہ ٹوٹا ہوتا ہے وہ اردو کا یا عربی کا یا کسی زبان کا تو فقار میں نے ٹوٹا ٹوٹا کتھو اد ذوالفقار دو ٹوٹے کرنے والی زو میں نے مالک صاحب زو کا میں نا اے زید انگریزی والا نہیں چڑیا کار اے زال عربی والا وہ زو بن کے نہ باؤ نہ بولو نا تسی زو بن کے بیٹھے ہو میں تو زی علم پڑھنا سمجھنا پیا زو نہ پڑھو نا وہ چڑیا کار ہونا ہے میں کوئی چڑیا کار اتنا بیٹھا ہے زو میں نے مالک صاحب فقار دو ٹکڑوں والی ذوالفقار کا کیا معنی ہے دو ٹکڑوں والی پر جتھے لگے ایتھے تے ٹوٹے کر بھی نہیں اے ادھا تھاڑے ادھر گر جاندہ ہے تے ادھا تھاڑے ادھر گر جاندہ ہے ذوالفقار تے اے بڑی نظر لگنی نہ بندے یا نظر لگ دی کیسی شاہوے کہ ایتھے پہ ہی ہے تے دو ٹوٹے کر گئی ہے فرمایا کہ ذوالفقار بڑی اعلیٰ تلوار ہے تے ذوالفقار پتہ ہے عربی زبان میں تلوار کا 1000 لفظ ہے عربی زبان میں انگریزی میں سولڈ ہے ایک لفظ تلوار سولڈ بروزن اولڈ یا گولڈ سولڈ تلوار عربی کی فصاحت و بلاغت دیکھیے کہ 1000 لفظ ہے جس کا معنی تلوار ہے اور تلوار جو ہم لکھتے ہیں بولتے ہیں یہ ترکی زبان کا لفظ ہے چاقو ترکی زبان کا لفظ ہے سمجھ آئی تو یہ الفاظ ہم بولتے ہیں شمشیر شمشیر شم میں نے ناخن شم میں نے ناخن شیر شیر کا ناخن چونکہ وہ تلوار شیر کے ناخن کی طرح ہوتی ہے اس لیے اس کو شمشیر کہتے ہیں تو شمشیر شیر کے ناخن والی اس جیسی اس کو شمشیر تب کہتے ہیں ہر تلوار شیر کے ناخن جیسی نہیں ہوتی اس لیے مختلف قسمیں ہوتی ہیں اس لیے عربی میں ہر قسم کا ایک لفظ الگ ہے اور اس طرح تقریباً اس کے 1000 لفظ بنتے ہیں اس کا معنی تلوار ہے تو ذوالفقار نے جب کاٹ ماری تو کس کو سری کیڑی دیتی حضرت علی قربانی میں مرب نہ سیر وہ مرب بڑا بڑھنا ہے بڑا پہلوان ہے میں فرمایا پھینکا تھا ذوالفقار کا صدقہ ہوتا ہے ذوالفقار تدا نظر نہ لگے ایک کافر دا سر میں دیتا ہے ہائے ہائے اور شیر دیکھو کہ اصغر جگر کو تھام کے روتی ہے فوج شام اوہ سنیو اللہ تو سانی مت ٹھیک کرے اہل بیت نہ درد تو سانچ پہ بے پتہ نہیں تو سانچ کیڑی شہر سن کیتا ہے اے مولویاں نہیں گلا سن کے سن ہو گئے اصغر
जिगर को थाम के रोती है फौजे शाम। तुम तीर खा के आए हो या तीर मार के, तुम तीर खा के आए हो या तीर मार के। ओए असगर, तेरी बेज़बानी पर सदके जाऊं, फौजे शाम ने तुझे तीर तो मार दिया लेकिन आज तक वो रो रही है। क्या पता चला कि तुम तीर खा के आए हो या तीर मार के। کہ میں اپنے ذوق واسطے پڑھ رہا تو آڈے واسطے نہیں پڑھ رہا، میرا دل خوش ہو رہا ہے، میں اپنے گھر دی تعریف کر رہا، حسن تے حسین دی اولاد دی تعریف کر رہا۔ تو انو کی ہے تو آڈا خاندان ہی ہو نہیں، ضروری دی نہیں سارے سید بیٹھے ہو۔ تے سیدہ نال حضور دے کارنال جڑی محبت رکھتا ہے وہ میری گل اس دے دل وچ اتر رہی ہے۔ تے جڑا بغض کرتا ہے دشمن ہے، اہل بیت دا دشمن ہے، اس دے دل وچ نہیں۔ او فترکہو سلدا، چٹیل پتھر تے جس طرح پانی پیندا ہے تے او چک کے پر سٹ دے دا، اس دے کان نے اندر نہیں لے سکنی گل۔ اللہ توفیق دیوے تے لیوے نا۔ اور جانے سوال کیا ہوئے تربت میں اے قمر، جانے سوال کیا ہوئے تربت میں اے قمر، چپ ہو گئے تھے ہم تو علی کو پکار کے، چپ ہو گئے تھے ہم تو علی کو پکار کے۔ ایک دیوبندی مسلک کا آدمی اس نے اس شعر پر اعتراض کیا۔ دیکھو نا، علم کی زبان میں جواب دیں، لڑائی سے نہیں ہے، بدتمیزی سے نہیں ہے۔ یہ جو آج یہ آپ میں لطمت الغیب آپ کے ہاتھوں میں میں نے دی ہے اور پتہ نہیں آپ نے کتنی لی ہے، آپ کے ذوق اور محبت کی میں داد دیتا ہوں۔ جتھے پیسے کھرکڑے پہ ہوں اتھے تو سنی عقیدت جڑی پیچھے ہٹ بھی نہیں ہے۔ تسی کہ حسین دے روسو، شکر ہے تسی کرو کہ حسین دے دور وچ نہیں ہے ہو، ورنہ رسول اللہ دی نظرہ وچ گر جاوا، تسی حسین دے امتحان دے پورے نہیں اتر دے ہو۔ اے شکر کرو 1400 سال بعد جمعے ہو تسی، حسین دا دور ہویا تے کربلا ہویا تے تسا نہیں جانا آیا، تسی کہ صدقے جامعی تیرے نانے تے تو آپ ہی جا، یہ میدان تیرے مڑ گیا سے تے قدم بوسی کر ساں، بس تو اڈا اے ذوق ہے۔ تسا حسین نال بھی یہی سلوک کرنا سی تے حسین دی اولاد نال کدے کر چھوڑے، ڈیڈی کیڑی بڑی گل ہے۔ میں عرض کر رہا کہ اعتراض کیتا کہ اے جناب عجیب گل ہے بھئی چپ ہو گئے تھے ہم تو علی کو پکار کے، بھئی قبراں وچ ادھر تسی ادھر ہو جاؤ، بھائی پیچھے ہٹ جاؤ، ایسا پیچھے ہٹ جاوے، بیٹھ جاؤ، کوئی گل نہیں، جتھو کوئی نظر آ رہی گل آواز پہنچ رہی ہے۔ درد مندوں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے، ان کی مجلس میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے۔ میں کی عرض کی تھی کہ درد مندوں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے، ان کی مجلس میں، یہ اہل بیت کے ذکر کی مجلس ہے، محمد کریم کی اولاد کے ذکر کی مجلس ہے، اس لیے ان کی مجلس میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے۔ ہے غرض دید سے یہاں، کام تکلف سے نہیں، خواہ ادھر بیٹھ گئے خواہ ادھر بیٹھ گئے۔
میں عرض کی تھی اعتراض کیتا کہ ہم چپ ہو گئے تھے ہم تو علی کو پکار کے بھائی اتھے رسول اللہ آسن اتھے سوال جواب تسی علی کے ہم پکار کے اتھے تا علی نہ سوال ہی نہیں تے تو کیوں چوک ہو گیا استاد کمر غلط گل آکھی ہے اے شیعہ مسلک دا آدمی سی اس واسطے غلط گل کی تھی میں کیا پاویں جس مسلک دا گل ٹھیک کی تھی اے میں ثابت کر سا میں کیا دس کہ حدیث وچ آندا ہے کہ رسول اللہ تشریف لیا سن منکرین حدیث تے نہیں مندے وہ تو کہندے نے سب حدیثاں جعلی نہیں آنا ہی نہیں انہاں صرف مکایا حدیثاں ہے ہی کوئی نہیں اے پرویزی فرقہ اے پرہیزی فرقہ پرہیز کرنا چاہیے سمجھ آئی نا وہ کہندے نے ایش ہے کوئی اے کولو بعد جڑیاں ٹھیک ہے جعلی بھی ہے لیکن ساریاں جعلی دے نہیں نا درجے ہیں علماء نے مقرر کتاباں لکھیاں باقاعدہ تے جے اسی لوگ تے حدیثاں نو مننے والے ہیں تے اس نو درجہ صحت تے ویکھ کے مننے والے ہیں ہر حدیث سے مننے والے ہیں حدیثاں نو دیکھدے ہیں کہ راوی کون ہے علماء نے کیا لکھا ہے اس بارے تا مندے تے آپ تشریف لے آندیں تے او سوال جواب جڑا ہونا ہے تے بندہ اے کیوں نہیں آہدا کہ اے جناب ٹھیک ہے اے میرا نبی ہے میں مان گیا انہوں جاندہ میں یہی گل ہے جسے لوگ مان گئے تھے حساب کتاب ختم بندہ اساں آرام دیتا ویسی جنت مل سی مقصد ہے وے کہ فرشتیاں میں کہا تو دس فرشتے علیاں جاننے کے نہیں صحابہ جاننے کے نہیں فرشتے جس تے اترنے رہے سارے لوگ جڑے اس کو سنگی بیٹھے ہونے انہاں جاننے نہیں فرشتے بھائی جاگنا شوقت دو چسکے نہ لانا اہل بیت میں ذکر سننے دنال سینے نہ چسکا بھی لانا لگی والیاں دی آنکھ نہیں لگ دی تے تیری کے لئے آنکھ لگی اہل بیت عاشق پڑھ رہے تھے سینہ کیوں میں تم میں کیا رحمت دے جڑے فرشتے آندے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول نہیں جان دے علی نے نہیں جان دے اگر کسی نے کہہ ہی دیتا ہے کہ یا علی کر کے میں لیٹ گیا جی چپ ہو گیا میں مطلب کہ فرشتے نو پتہ لگ گیا کہ اس دا عقیدہ وہ ہے جڑا علی دا عقیدہ اے بندہ دس گیا کہ میرا وہ عقیدہ ہے جڑا علی دا عقیدہ ہے تو فرشتہ چپ ہو گیا بس گل مک گئی اور ساڑھے میرے والد صاحب دا علیہ رحمت دا ایک شعر سی تو ایک دیوبندی نے میں نے فون کیتا جناب تواڈے والد صاحب جڑے انہوں نے بڑا غلط شعر کہہ دیتا ہے وہ بھی اسی کے سمجھایا بھئی میں جس لئے مرا تے میرے زبان تے یا میرے علی ہوئے میرے والد صاحب دا ایک شعر سی منقبت سی دادا صاحب دی انہوں نے لکھی ہے تو وہ بھابی نے میں نے اعتراض کر دیتا کہ یار تو بڑا توحید تو رسالت بیان کرنا ہے پڑھیا لکھیا آدمی ہے تے تو یہ جیاں گلہ نے بڑی تردید کرنا ہے تے تیرے اپنے والد دا شعر ہے میں کیا انہوں نے آکھیا ہے کہ مرنے دے وقت جس ویلے مشتاق کو تخلص فرما دے کہ مردے دے وقت جس ویلے مشتاق دے نہ زیادہ ٹائم آوے تے یا اللہ میری زبان تے ہوئے مہر علی میں کہہ اس تے دو میں نے مہر علی دی محبت مہر علی ایک تا فرمایا کہ میری دل وچ علی دی محبت ہوئے میرا پیو اے فرما رہے ہیں کہ یا اللہ جس ویلے مشتاق دے نوزدہ ٹائم آوے تے میرے دل وچ علی دی محبت ہوئے یعنی مہر علی تے دوسرا ہویا کہ مہر علی میرے دادا صاحب پیر صاحب گولڈا شیف مہر علی انہاں دی شخصیت انہاں دا نہ ہوئے کہ مطلب ہے میں کہا سکرات الموت میں تو پتہ ہے کہ حضور فرمایا پکیاں حدیثاں فرمایا کہ لوگاں اے نہ آکھو تو کلمہ پڑھ جڑا مر رہا ہے اسا اے نہ آکھو کہ کلمہ پڑھ کیونکہ گناہ نہ کر دے اس حدیثاں میں چاہیا فرمایا تسی پڑھو مت تواڈی آواز سن کے آپے پڑھے تے پڑھے
کیونکہ اس سکرات الموت دے وچ اگر اس انکار کیتا تے وہ کافر مرے گا. اس واسطے اوکھا ٹائم ہوندا ہے, 4 ساواں دی گل ہوندی ہے جی. اے شمع تیری عمر طبیعی ہے 1 رات, ہنس کر گزار یا اسے رو کر گزار دے. 4 ساواں تاراں ٹوٹنے والیاں زندگی دی آخری تاراں تے بندہ لگیا تے اتھے تو مسئلے دس سے اتھے بندہ تفسیر دے سی یا اللہ میں تیرے رسول تے بھی ایمان آندا کلو آمن باللہ و ملائکتی, یہ آیتاں نہیں پڑھنا نیاں, اللہ اس نے ٹائم نہیں دینا آیتاں پڑھنے نا. اس ویلے میرے پیو نے آکھے, میرے والد نے آکھے یا اللہ میری زبان تے ہوئے میرے علی مطلب ہے کہ وہی میرا عقیدہ جو میرے دادے پیر میرے علی دایا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. چھپ کے جو نصیر آنکھ تمہیں نظر تو یارب پتلی میں پھرے احمد مختار کا چہرہ. سمجھ آئی؟ مطلب ہے کہ مختصر گل کی تھی کہ میرے علی تانجے پتہ لگے کہ میں تیرے مقبول دا نام پیش کر رہا کہ مالک مینوں عذاب نہ دیویں, میرے تے اے جڑا نظر دا ٹائم ہے آسان فرماویں. میرا او عقیدہ ہے جڑا میرے علی دا عقیدہ ہے, اور میرے علی دا عقیدہ ہند الولی دا عقیدہ ہے, ہند الولی دا عقیدہ غوث جلی دا عقیدہ ہے, اور غوث جلی دا عقیدہ مولا علی دا عقیدہ ہے. میں کہے دوڑ کے جلدی شرکت روک کے نہ آنے کرو. ہر گل یہ جی شرک ہے, پانی پینا شرک ہے, لمبی سانس اونچی سانس لینا شرک ہے, شعروں میں نغمے میں اور لہن میں شعر پڑھنا شرک ہے. یہ جا شرک نہ تو کیا کرو. لوگاں نے عقیدے جڑے غلط ہیں جڑی اللہ دی ذات و صفات وچ کسی انسانا شریک کرنے, انہاں کو حاجتاں منگنے, انہاں اللہ دی ذات و صفات شریک سمجھن, چاہے وہ کوئی پیر ہوئے تے چاہے کوئی مولوی ہوئے, کوئی درگاہ ہوئے, کوئی سلسلہ ہوئے, ان کی آپ اصلاح کریں, ان کو آپ سمجھائیں. ہے نا گلاں ذرا ذرا گلاں نا شرک سے کیا کرو, اس طرح لوگ متنفر ہو گئے. پر انہوں نے ہر جگہ تے شرک کریا اے بچھو بس انجی مارنا دے ہر ویلے لا حول ولا لا حول ولا. اس طرح نہ کرے کرو, اے اپنی تواڈی علمی حیثیت ختم ہو جاتی. کوئی لوگاں ماں ہائے ہائے کوئی ٹرن بھی دے کر کوئی گناہگار ہو سی اللہ دی رحمت دا شکار ہو سی. وحشیے دشتے معاصی رات و روزے سردے جڑا گناہ والا مرزا عبدالقادر بیدل عظیم آبادی دہلوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کہ جڑا گناہ دے جنگل دا وحشی ہے نا رج کے گناہ کر رہے ہیں, کوئی گناہ دنیا دا نہیں چھوڑیا, کر رہے ہو گناہ, کر رہے ہیں. دو روزے سرد ہے اس نو دے 2 دیڑے ٹلا چھوڑ دیو کرن دیو. وحشیے دشتے معاصیرا 2 روزے سرد ہے تا کجا خواہد رمید آخر شکار رحمت است. ایک کدو تک نسی اخیر اس اللہ دی رحمت دا شکار ہونا ہی ہونا ہے. تے گناہ تو بخشنا ہے, تو تا نکی جی چوری نہیں بخش سکنا ہے. تیرے نال ذرا بدتمیزی کو کر جاوے او تو پیچھے لگ پیندا ہے, ساری عمر دا ویر رکھ لینا ہے. تو تا ایڈا شوت ہے, او تا غفور الرحیم ہے. طاقت اس نے دیتی کہ تو نے دیتی, اس نے دیتی تو معاف بھی ہو کر سی, تو کیا لگنا ہے اس دا. ہاں میں عرض کر رہا, بیٹھو گل میں عرض کر رہا کہ وہ ایک بندہ کہندا ہے, ایک گل سمجھے پھر ذرا میں بیان کرا کچھ اور تھوڑا جا. ہاتھ چکو
ہے اور سن علی دی شان، کھول اپنے کان اور سن علی کی شان۔ اے میں مولویاں دی گل کرو لگا، مولویاں میں قائل کرنا بڑا مشکل ہے۔ حضور دے زمانے میں کوئی مولوی نہیں آیا، مشرکاں وچ کوئی مولوی کوئی نہیں آیا۔ کیا بات ہے، اس زمانے کو مولویوں کا نام دسو، کوئی ہے مولوی؟ نبی نبی امت بھی پڑھنی بندہ ہے ہی نہیں ہے۔ یہ وکری کھپ ہے وے یا حضور توحید بیان کرنے دا تے آکھنا یا رسول اللہ تسی تے بڑی توحید بیان کر دیو، سانو تے رسالت چاہی دی، نعتاں شاطاں آپ دیاں پڑھاں ویلا شیلا آن، اسی تاں بریلوی ہیں جناب، اسی تاں نعتاں پڑھنا چاہتے ہیں کہ جناب دے ناؤں تے لوگ جناب آپ ایک چادر دے دیتی حسان بن ثابت نے، پیچھے کسی صحابی اٹھ کے روپیہ ہی نہیں دیتا انہوں نے۔ سرکار یہ توحید زیادہ نہ بیان کریا کرو، سانو شک پہ ہونے لگ پہ کہ آپ دا مسلک کے ہے۔ اے اعتراض کرنا نبی ہوتے اے او انسان آنا تو سانے ہتھوں نبی نہیں بچیا۔ آج تسی تے عزت کر رہے ہو اس واسطے کہ نبی دا صدقہ تو آنو ملتا ہے، نبی دا صدقہ سٹیج تو آنو ملیا ہے، نبی دا صدقہ ممبر ملیا ہے، مسجد ملی ہے، اے ساریاں عزتاں نبی دی ملیاں تا نبی دی تعریف کر دے ہو۔ ڈیڈ تو آدھا پردہ ہے نبی تے توحید نبیہ نے اپنی تعریف کرنا کہ توحید اللہ دی بیان کرنی؟ اللہ نے اپنی توحید سے بھیجا ہے یا اپنی تعریف ہوا سے بھیجا ہے؟ میرا تعارف کرو لوگانو دسو، میں توانوں اپنا آپ توانوں دسیا ہے، اور تسی میرا انہوں دسو میں کیا انہاں لوگوں کی گلاں تے نہ جاؤ، لگے رہندے اے چلے لگے رہندے، کوئی کے پہ بولی بولدا ہے، کوئی یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں جانور اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گے۔ یہ بولیاں بولنے رہا سب میں انہیں آنا کہ آنے جناب ایک تو میں آکھیا نا کہ علی دی خلافت چوتھے نمبر تھے، آخری خلیفہ، میں تو کہنا کہ امام حسن دی پنجویں خلافت۔ علامہ اشرف صاحب سیالوی دے متعلق لکھے نے بھئی وہ آپ کے متعلق کیوں چلاتے ہیں، وہ چلاتے رہے، میں اب کیا کر سکتا ہوں، اس کا میرے پاس تو علاج نہیں ہے۔ میں نے یہی جو لطمت الغیب لکھا ہے، یہ کتاب لکھی ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ غیب کا تھپڑ، اس میں میں نے اپنے سارے عقیدے لکھ دیے ہیں اور سوچ سمجھ کر لکھے ہیں، اور میرا یہ حتمی فیصلہ ہے جو میں نے اس عمر میں پہنچ کر لکھ دیے ہیں۔ آپ نہیں مانتے تو نہ مانیں، آپ لگے رہیں، مصروف رہیں، اپنا وقت خرچ کرتے رہیں، میرے پاس تو اتنا وقت نہیں ہے کہ میں آپ جیسے فضول لوگوں کے پاس اتنی دماغ سوزی کروں، میرے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے۔ آپ جو کچھ کہتے ہیں فیصلہ عوام کرے گی، آپ میرے خلاف بھڑکائیں کہ جناب یہ مسلک اہل سنت چھوڑ گیا ہے، میں نے کہا میں وہ عقیدہ رکھنا چاہتا ہوں جو اولیاء کا ہے، جن پر لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کا اللہ نے اطلاق کیا ہے کہ نہ ان کو کوئی غم ہے، نہ ان کے عقیدے کوئی غم ہے، نہ ان کے عقیدے کو کوئی خوف ہے، نہ ان کے دماغ کو کوئی خوف ہے، نہ ان کے دل کو کوئی خوف ہے، میں ان کا متبع ہوں، اور وہ ہیں پیران پیر، حضرت پیران پیر جن کے خطبات کا میں نے ترجمہ کیا اور جس سے آپ نے اختلاف سمجھا، اور آپ نے اپنی علامگی بتا رہے ہیں کہ میں علامہ ہوں، ٹھیک ہے آپ بہت بڑے علامہ ہوں گے، لیکن میں نے جو بھی لکھا ہے وہ میں نے اپنی سمجھ کے مطابق لکھا ہے، آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ متاثر لوگوں کو کرتے رہیں، متاثر انشاءاللہ عقل والا نہیں ہو سکتا۔ سمجھ آئی نا؟ میں نے یہی غلطی کی کہ اللہ کی توحید بیان کی، اب ضروری ہے کہ جو توحید بیان کرے وہ وہابی ہو جاتا ہے، دیوبندی ہو جاتا ہے، تو کیا انبیاء سارے دیوبندی تھے؟ مدرس توحید اور رسالت، سمجھ آئی؟ اولیاء اللہ کی کتابیں کھولیں،
سوا انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا. بے شک بے شک بے شک. سمجھائی؟ یہ تساں اپنی اپنیاں نویں نویں بنائیاں جائیاں کھانے والیاں لٹنے والیاں اپنے اڈے بنائیں تساں. ہوش کرو اللہ نال منہ لگسی تے تہاڈا جلدی لگسی. انشاءاللہ. اتھے بھی سامان کچھ بنا کے کھڑو. خیال کرو تے میرے پاسے لگے نا میں اطلاع پہنچتی رہنگیاں. میں بہرحال پھر بھی انہوں دی عزت کرنا. میں انہوں دا اس طرح دا نا نہیں کدے لیا. سمجھ آئی؟ لیکن جڑی زبان انہوں استعمال کی تھی یہ کر دین یہ خود بہتر جان دین کیونکہ تصوف دے نالو دعویٰ بھی کر دین. تے از کوزہ ہما برو تراوت کے دروست جو کچھ کوزے وچ ہوئے اوہی کچھ باہر نکلتا ہے. سمجھ آئی؟ اس واسطے میں تو اور کچھ نہیں کہہ سکتا. بہرحال جو میرا مسلک ہے وہ اولیاء اللہ کا مسلک ہے اور اولیاء اللہ کو میں اللہ کا بندہ سمجھتا ہوں, محتاج سمجھتا ہوں. بے شک بے شک. وہ متقی ہیں, ہم سے بہت اونچے ہیں, ہم ان کے جوتوں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہیں, لیکن وہ جس طرح ہم محتاج ہیں وہ بھی اللہ کے محتاج ہیں. بے شک بے شک. بس سمجھے, سب اس کے در کے بھکاری ہیں, کوئی بھی ہو سب اس کے. یسألہ من فی السماوات والارض, آسمانوں اور زمینوں میں یہ جو بھی ہے فرماتا ہے مجھ سے مانگتا ہے, مجھ سے مانگتا ہے. اور تو منگے تو بغیر دینے والا ہے. تو سان اللہ نے اپلیکیشن اے سارے بندے جڑے جمے ہو تسی پیرانی دوائی نال میں جمے ہو. اے بابی یا دنیا اور جتنی بد مذہب یا دوسرے پہ پھرنے اے پیرا فقیران دی دوائیاں نال جمی مخلوق ساری. اللہ تعالیٰ اپنی مرضی نال حضور تو پہلے جتنی امتاں گزر گیا اے پیرا فقیران دی دوائیاں نال جمے. عقل کرو, حضور دی امت وچ کوئی نویں فقیر آ گئے, اے اللہ دی بارگاہ وچ رونے والے لوگ. سمجھ آئی؟ وعباد الرحمن الذی یمشون علی الارض ہونا, اللہ نے بندے اور جڑے زمین تے نرم چال چلنے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, جس لئے چاہے لوگ نہ مخاطب کرنے کی کوشش کرن کہ وہ آنن بندہ نواز میرا دور ہی سے سلام ہے, معاف کرو ٹلو تے اگے چلو تے اتھے نیڑے نہ کھلو. سمجھ آئی؟ تے او لوگ عرض کی تھی ایک آخری گل کے اس تو بعد میں اجازت چاہتا اور پھر میں حضرت علی دے متعلق چند شعر اپنے پیش کر کے پھر اجازت چاہتا. حضور اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ایک میں کیا نیابت کہ خلافت دے چوتھے نمبر تے آئے, میں کیا حضور آخر آئے. یہ آپ تو سمجھ لیں, ایک دادے دی اولاد پائی ہے جی لہبوں کا لہمی تے اتھے لٹایا تے پھر جس لئے شب ہجرت دا ٹائم آیا فرمایا تو لیٹ. یہ میں خطاب بیان کر چکے ہیں کلر سیدہ نے کول اتھے اتھے ذوق والے ذرا بیٹھے میں کندے مقرر دوبارہ جملہ کہہ رہا. یہ میرا سوال ہے اگر کوئی شخص نہیں مانتا تو. فرمایا علی تو لیٹ میرے بستر تھے, کافر آؤں گے مشرک وہ تو میں نو سمجھ کے عملہ کرن گے, لیکن تو ایتھے لیٹ میں نکلنا. آپ باہر نکلے نا, قرآن بیان کر رہے ہیں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا. فرمایا اللہ نے اے محمد مصطفیٰ تسی مٹھی پر ریت لاؤ تے سٹو انہاں دے منہ تے انا کرنا ویکھو میں انا انہاں نو کہیں کردا. حضور نے مٹھی پری ریت انہاں دے منہ تے سٹی سارے انے ہو گئے, حضور نکل گئے. اس گل نو اللہ فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ, اے محمد جس ویلے تو ریت سٹی ہو تو نہیں سٹی وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا, بلکہ وہ ریت اللہ نے سٹی. اللہ ہاتھ تو پاک ہے. اللہ فرمایا میں سٹی تو نہیں سٹی, ہاتھ تیرا چلیا تے وچ میں میرا ہاتھ ہے, طاقت میری ہے.
تو بیعت کر دیں تیرا صحابہ دے آتے ہوئے تے او ید اللہ فوق ایدیہم وہ ہاتھ میرا ہے. سبحان اللہ. سمجھ آئی؟ کون سوال ہے میں پوچھتا مولوی کو لوں کہ تم اگر اس دل متفق ہیں تم آنکھیں کہ کسی کتاب وچ نہیں تے کتاب والے کو تم آنے لے کے کتاب والے بھی سوچنے نا حضور دی نقل آپ دی کوئی تفسیر ہوئے خود حضور دی صحابہ دی یا وہ نقل کر دیں تے یا خود سوچ دیں تے تعویل اسی نہیں کر رہے ہیں. ایک سوال کر رہے ہیں میں تیرے تے میں گل بیان کی تھی اس تو پہلے حضور نے فرمایا علی تو لیٹ اتھو آپ باہر نکلے تے ریت سٹی اللہ فرمایا تو نہیں سٹی میں سٹی. اور سوال یہ پیدا ہے کہ جس لئے اس تو 2 منٹ پہلے علی نو بستر تے لٹایا ہے اپنی نیابت وچ اپنی جانشینی وچ سبحان اللہ. کہ محمد دے بسترے تے لیٹ تو او کیا اللہ دا ہاتھ نہیں سی سبحان اللہ. چانگا لے ہو سمجھ نہیں آئی نہیں بولو نا پوپلا کی اوہ بار ریت چھٹے محمد مصطفیٰ تے اللہ فرمائے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا اے اللہ نے سٹی ہے تے علی نو ایتھو پکڑ کے 2 منٹ پہلے اندر لٹاوے اپنے بسرے تے تو آکھیں کہ محمد نے لٹایا اللہ نے تیری لٹایا تے پھر ریت اللہ نے تیری سٹی محمد نے سٹی سی تے محمد نے سٹنے نو اللہ اپنا ہاتھ کیوں آکھیا تے علی نو اتھے لٹانے والا کون سی تینوں مننا پیسی ہو کیڑا ہاتھ سی وہ اللہ دا او آئی ہاتھ سی جس نے ریت سٹی ہے اسی نے علی نو بستر تے لٹایا. اسی واسطے جب بھی اٹھے گا علی کی جانشینی کا سوال جب بھی اٹھے گا علی کی جانشینی کا سوال فیصلہ ہوگا شب ہجرت کا بستر دیکھ کر جانشین مصطفیٰ کون ہے آؤ دیکھو شب ہجرت میں دیکھو کہ محمد عربی محمد کریم اپنے بستر پر اپنی نیابت میں اپنی جانشینی میں کس کو لٹا رہے ہیں. اور ایک جملہ ہو کہ مرتضیٰ کو خانہ زادے رب اکبر دیکھ کر مرتضیٰ کو خانہ زادے رب اکبر دے کار وچ جمیا یا مولود کعبہ مرتضیٰ کو خانہ زادے رب اکبر دیکھ کر بیاہ دی بیٹی پیمبر نے بڑا گھر دیکھ کر بیاہ دی بیٹی پیمبر نے بڑا گھر دے. یہ فتوہ نہ لائیو شیرہ سمجھا کرو شیرہ نہ لگ جاؤ کون ہے ہر مولوی نہیں سمجھ سکنا شیر نو. اب میں آخر میں سید ہونے کے تو میں عرض کر رہا تھا بڑی بھائی کسی گل پیچھو روکا لے کے یاد کرائیے اس طرح میں جڑا مضمون چلنا ہے نا وہ پھر دریا بہا دیے پیچھے چلنا ہے نا پھر مہر ہے ساری علی دی علی دی مہر جس نے چلنی ہے تو پھر کدے ادھر مضمون گیا کدے ادھر کشتی ہے جو ہوئے نہیں طوفان آوے علی دی جس نے توجہ ہو جاوے. میں عرض کی تھی کہ سید نہیں جناب علی سید نہیں نسب باپ دا شروع ہونا ہے تے ماں دا روتے نہیں ہونا تے ماں جڑی ہے فاطمہ اصول ہے دنیا دا کہ ماں دا شروع نہیں. یہی سوال امام موسیٰ کاظم سے کیا گیا تھا
آؤ میں تمہیں جواب دیتا ہوں امام کی زبان سے. خلیفہ وقت عباسی نے سوال کیا کہ تم کیوں سید کہلاتے ہو, رسول اللہ کے بیٹے اولاد کہلاتے ہو, تم تو بنو علی ہو, علی کی اولاد ہو, نسب باپ سے چلتا ہے ماں سے تو نہیں چلتا. بھائی میں بہت تھک گیا بولیا تو میں ایک آیت پڑھو لگا, حافظ بھی حضرات بیٹھے ہو سن تو ذرا دیکھو. امام موسیٰ کاظم نے آیت پڑھی سورہ انعام کی, دیکھو اہل بیت کا علم دیکھو. وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطَ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. یہ آیت پڑھی. امام موسیٰ کاظم نے فرمایا بھائی سنو ادھر تک بھائی گل سنو بے عقلو ادھر تک تسی اس قابل نہیں ہو, اس خطاب دے قابل نہیں ہو. میں تو غلام بی بی دی وجہ تو آ گیا ہے. میں امام موسیٰ کاظم دی گل کر رہا علم دی, تسی آپس مخاطب ہوئے ہو. فرمایا ہے جڑی فہرست نبیاں دی اللہ نے بیان کیتی ہے سن تو بھی عالم بن جائے تے ویکھ باقر العلوم امام محمد باقر اور زین العابدین دی اولاد اور اہل بیت کے علم کو دیکھو, تمہاری ہوا بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی, ان کی ہوا بھی تمہیں نہیں لگتی. فرمایا کہ اس وچ سارے نبیاں دا ذکر ہے. داؤد تو کہنے کے لوط علیہ السلام تک 10 یا 12 نبی جتنے ذکر ہوئے, فرمایا تم آنا ہے کہ نسب باپ دا بھی چلنا ہے, انہاں سارے نبیاں دا پیو ہے کہ نہیں؟ بولو بولو جلدی بولو, ہے نا؟ داؤد دا ہے کہ نہیں؟ سلیمان دا ہے کہ نہیں؟ ایوب دا ہے کہ نہیں؟ یوسف دا ہے کہ نہیں؟ موسیٰ دا ہے کہ نہیں؟ ہارون دا ہے کہ نہیں؟ زکریا یحییٰ تے عیسیٰ دا پیو کتھے وے؟ امام موسیٰ کاظم فرمایا کہ او فاطمہ الزہرا کی اولاد پر اعتراض کرنے والوں اور ہماری سیادت اور ہمارے نسب پر بولنے والوں اور یہ کہنے والوں کہ نسب تو باپ سے شروع ہوتا ہے ماں سے شروع نہیں ہوتا, تو اللہ نے تم یہ بتاؤ کہ اللہ نے ان نبیوں میں جن کے باپ ہیں اس نبی کا ذکر عیسیٰ کا کیوں کیا جس کا باپ نہیں ہے؟ گل سمجھی؟ بندے 10 بیٹھے ہوں, سارے 9 بندے شاعر ہوں, ایک بندہ غیر شاعر ہوئے تے بندہ 9 بندے شاعر ہیں تے ایک بندہ غیر شاعر ہے. وہ شعر نہیں کہہ سکتا, لیکن بندہ انہاں 9 دے وچ 10 دے وچ اس بندے دا بھی نام لے جاوے شاعراں دے وچ, حالانکہ وہ شاعر نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات اے اوہی اس قرآن دی آیت جساب ہے تے حدیث نہیں قرآن ہے. فرمایا تو میں نے یہ دس کہ اللہ نے اتھے کیوں نہیں فرمایا؟ انہاں لوگاں دا ذکر عیسیٰ نو انہاں نبیاں میں ذکر کیوں کیتا جنہاں دے پیو ہیں سارے دے تے عیسیٰ دا پیو ہی نہیں, عیسیٰ دی تے صرف ماں ہی ماں ہے مریم. تے اس دا ذکر انہاں نبیاں کیوں کیتا جنہاں دے سارے دے پیو جتنے 10-12 نبی نے ذکر ہویا. میں پڑھی آیت پڑھی جڑی
فرمایا سن منکر شان اہل بیت، اللہ نے وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا۔ قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا۔ جس ویلے زکریا داخل ہونا ہے مریم بولتے اتھے رزق پہ ہونا ہے، پھل فروٹ اللہ دی نعمتاں۔ قَالَ یا مریم انا لکے ہاذا، او مریم ایسا پھل فروٹ تینوں کتھوں آندے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قالت ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ مریم نے کیا کہا؟ کلما دخل علیہا زکریا المحراب مولوی صاحب وجد عندها رزقا، آگے قال یا مریم انا لک ھذا، آگے قالت ہوا من عند اللہ، آنکھوں لگے زکریا قبلہ اے اللہ نہیں طرف ہوئے، اے اللہ نہیں دارو میرے در آئیے شہ۔ اللہ تعالیٰ جس نو چاہے بغیر حساب دے رزق دیندہ ہے، آیا نا؟ تے یاد رکھو زکریا علیہ السلام دی وہ حقیقی بیٹی نہیں تھی، عمران کی بیٹی تھی نہ ان کی بیوی تھی، ان کے والد اور تھے، زکریا علیہ السلام کی بیٹی نہیں تھی۔ انی اذ قالت امرأۃ عمران انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، یہاں سے آیت شروع ہوتی ہے ذکر۔ تو یہ ان کی حقیقی بیٹی نہیں ہے، لے پالک تھی، لے پالک، منہ آنکھی وہ بیٹی، زکریا کی منہ بولی بیٹی، اس کا یہ مقام ہے کہ اللہ نے اس کی ماں مریم کو ان نبیوں میں رکھا بمنزلہ باپ کے، بمنزلہ باپ کے رکھا مریم عیسیٰ کو، عیسیٰ کو مریم کو باپ کی جگہ رکھا، اور پھر اس کے بیٹے کا ذکر کیا عیسیٰ کا۔ بھائی دیکھیں نا داؤد علیہ السلام کے والد، ان کا اور نام ہے، والد مرد ہیں، اور ان کے صاحبزادے جو ہیں سلیمان ان کے والد داؤد ہیں، اسی طرح تمام انبیاء کے اپنے اپنے والدین ان کا نام ہے۔ تو یہاں آتی ہے آخر عیسیٰ کی، عیسیٰ کا والد کون ہے؟ عیسیٰ کا والد تو ہے ہی نہیں، ظاہر ہے کہ عیسیٰ کا والد نہیں ہے، جس نے اس کو جنا ہے وہی اس کی ماں ہے، وہی اس کا باپ ہے، سمجھے؟ اللہ نے گویا مریم کو باپوں کی جگہ رکھا، اور پھر اس کے بیٹے عیسیٰ کا ان نبیوں میں ذکر کیا جن کے سب کے باپ ہیں اور اس عیسیٰ کا باپ نہیں ہے۔ تو اس نے اس کی ماں کو باپ کا درجہ دے کر ان نبیوں میں رکھا جن سب کے باپ ہیں۔ تو فرمایا کہ جو لے پالک ہے بیٹی، وہ اگر باپ کا درجہ حاصل کر کے نبیوں کی قطار میں اس کا بیٹا جو ہے وہ آ سکتا ہے اور وہ باپ کا مرد کا مقام حاصل کر سکتی ہے، تو تجھے کیا، تیرا کیا خیال ہے ہماری ماں فاطمہ الزہرا کے متعلق، جو سید العرب والعجم جناب محمد الرسول اللہ کی حقیقی بیٹی ہے؟ اور یاد رکھ تمہارا یہ ایمان ہے کیا؟ تم یہ بتاؤ کہ میرے نانا جناب محمد الرسول اللہ افضل ہیں یا جناب زکریا؟ کہنے لگا کہ جناب محمد الرسول اللہ تمام نبیوں سے افضل ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ سننا، توجہ بالکل ہمتن گوش، کہ جس کو نبی لے کر اپنی بیٹی نہ ہو
اس کو لے کر اپنی گود میں بیٹی منہ سے کہہ دے اور پالے، اس کا یہ حال ہے۔ نبی کی بیٹی نہیں ہے تے اساں صرف نبی لے کے پالے، اس دا اے حال ہے۔ کہ حال ہے بولو ہے جی؟ باپ دا درجہ دیتا ہے ماں نو، باپ دا درجہ۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام دا انہوں میں ذکر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ سارے دے باپ نے، انہوں دا باپ تا کوئی نہیں، انہوں نے بکرے اللہ ذکر کر دے ویا، یہ بھی تو ہو سکتا سی، لیکن اللہ نے ذکر سارے انہوں نبیاں کیتا ہے جنہاں سارے دے باپ تے گویا مریم نو باپ دا درجہ دیتا، کیوں کہ ایک نبی نے لے کے پالی ہے تے نبی دا منہ ہے، اپنی شان دا ظہور کیتا کہ باپ تو بغیر، جس طرح آدم نو میں پیدا کیتا ہے میں عیسیٰ نو پیدا کر سا، یہ تو میری مرضی ہے، تے نبی دا منہ بیٹھ کے ماں نو درجہ دیتا باپ دا، تے توں دس میرا نانا افضل ہے؟ کل انبیاء کو کہ نہیں ہے؟ کہ ہاں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر فاطمہ تو زہرا کو مرد کا مقام کیوں نہیں حاصل؟ اور یاد رکھو اگر مریم عورت ہو کر مرد کے درجے میں شامل ہو سکتی ہے، آ سکتی ہے، تو ہمارے ماں سیدۃ النساء العالمین ماں کے درجے پر ہوتے ہوئے باپ کے درجے پر بھی فائز ہے۔ اسی لیے سادات کا جو نسب ہے کل جہان کا باپ سے شروع ہوتا ہے، اور سادات حسنی اور حسینی کا سیدۃ نساء اہل الجنہ سیدہ فاطمہ الزہرا سے شروع ہوتا ہے۔ میں کیا ہون دس جناب علی دی سیادت تے بولنے والیا، علی دے پوترے امام زین العابدین دے پوترے امام موسیٰ کاظم نے اس کا جواب پہلے دے دیتا ہے کہ ساڑھا نسب ہی شروع ہوندہ ہے فاطمہ تو زہرات ہوں، اوہی ساڑھی ماں ہوئے، اوہی ساڑھا پیو ہوئے۔ سمجھ آئی؟ تو انہوں پتہ ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اتنے بھی تک قرآن ہے، میں حدیث ہی پڑھ رہا ہوں، یہ تو آکھی کمزور ہے، اتنے معاملہ اور ہے، تے زیر غور ہے، یہ بڑا فتنے فضاتا دور ہے، مسئلہ زیر غور ہے۔ مولوی صاحب کیوں ہنس رہے ہو؟ میرا طور ہے۔ اچھا میں عرض کر رہا کہ اتھے فرمایا آئے حضور دے نال مناظرہ کرنے آستے پادری، اللہ فرمایا فقل اے محمد آق تعال آؤ، اے ادھر آؤ، ندعو ابنانا وابناکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم۔ چلو نکلو بار، ندعو ابنانا، اسی اپنے پتران بلانے ہیں، تسی اپنے پتران بلاؤ، اسی اپنی زنانیاں بلانے ہیں، تسی اپنی زنانیاں بلاؤ، اسی اپنی ذاتاں کہنے کے آنے ہیں، تسی اپنے ذات لے کے آؤ، پھر اسی مبالہ کر دیا تے جڑا جھوٹا اسی ہے اس تے اللہ دی لعنت بھیج سکتا۔ ایک قرآن ہے نا، میں غور توجہ دیوانا کہ ابنانا کون آئے؟ اٹھو کتاباں اٹھاؤ، اٹھو تے کتاباں اٹھاؤ۔ حسن تے حسین آئے، حقیقی پتر تے نہیں نا، نواسے نتیون پتر، اتھے ابن دا اطلاق کیوں اللہ نے کیتا؟ ابراہیم بھی تھا، قاسم بھی تھا، حضور دا پتر ہے نا، اس نے بھی تو ابن ہی کہندے نا، تے اگر انہاں دا کوئی درجہ نہیں
تو اللہ نے انہوں نے ابن کیوں کیا ہے؟ ابنانا، پھر اللہ بیان کر رہا ہے، نبی دی زبانی گل آکھی ہوئی اللہ بیان کر رہا ہے، نہ تو ابنانا و ابناکم و نسانا، تے اپنی عورتیں ہم لے کر آتے ہیں۔ ازواج مطہرات گھر بیٹھی تھی ساری رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین، سب گھر میں تھی۔ سیدہ عائشہ تھی گھر میں، سیدہ حفصہ تھی، جناب میمونہ تھی، سب گھر میں بیٹھی تھی۔ نسانا یہ جمع ہے، اس کا واحد کیا ہے جی؟ نسبت جمع ہے۔ چلو کوئی گل، میں ماشاءاللہ علماء ذرا بیٹھے میں کیسے تک کے لیے کوئی گل میں عرض کر رہا کہ نسانا ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں۔ عورتیں عربی میں جمع 3 سے شروع ہوتی ہے۔ کیا بات ہے؟ عربی میں اور بولو نوے افیم کھا کے بیٹھے ہو یا حلیم کھا کے بیٹھے ہو؟ نسانا عربی میں جمع 3 سے شروع ہوتی ہے۔ نساء واسطے کم از کم 3 عورتاں چاہیے، کہاں بولیا ویسی نساء، ورنہ امراتن، اس کا واحد امراتن ہے، سمجھ آئی؟ ایک عورت۔ وقالت امرات العزیز، قال نسوة فی المدینۃ امرات العزیز تراود فتاها عن نفسه، اللہ امرات استعمال کیتا، ایک عورت امرات، ٹھیک ہے جی؟ تے 3 تو جمع سنی ہونی ہے، پھر نساء نہ لفظ آنا ہے، 3 عورتیں کم از کم 3۔ تے فاطمہ تو زہرا گئی عورت ایک، اللہ نے امرات نہیں آکھیا، نساء آکھیا، عورت ایک گئی تے نساء بولیا۔ تے ابنانا ابراہیم تے قاسم حقیقی پتر تے نواسے تے تیو دے پتراں تے لفظ بولیا اے بندہ پتر میرے آن گئے سے پتر لے کے اے گئے۔ ازواج مطہرات گھر بیٹھیاں اے گئیاں، سیدۃ النساء گئیاں نال، اور انفسنا و انفسکم، محمد خود گئے تے انفسنا میں علی کو شریک کیا۔ صحابہ سب کی عظمت ہمارے سر آنکھوں پر، صحابہ کی عظمت سب کی عظمت ہمارے سر آنکھوں پر، مگر میں یہاں بات کر رہا ہوں وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، کہ جب محمد کریم جاتے ہیں اپنے وجود کو لے کر جاتے ہیں، ایز اے نبی جاتے ہیں، اب سید الاولین والآخرین جاتے ہیں، شفیع المذنبین جاتے ہیں، اس انفسنا میں انفسنا میں علی کو شریک کرتے ہیں، ساتھ ہے علی، نا جمع ہے، یہاں بھی 2 ہیں، محمد عربی ہیں اور علی ہیں، اور نا بول رہے ہیں، تسنیہ کے لیے بھی آتا ہے، لیکن بہرحال تو اس میں عرض کر رہا ہوں کہ ثابت یہ ہوا کہ ابن پر اطلاق کیا گیا قرآن میں حسنین کے لیے، حالانکہ حقیقی بیٹے نہیں تھے لیکن بیٹوں کے حکم میں ہیں۔ بیٹوں کے حکم میں ہے، جس طرح مریم باپ کے حکم میں ہے، سمجھ آئی؟ قرآن میں جس آیت پڑھی ہے میں نے، جس طرح مریم باپ کے حکم میں ہے، اسی طرح حسن اور حسین بیٹے محمد مصطفیٰ کے بیٹے کے حکم میں ہے۔ قرآن بیان کر رہا ہے تعالو ندو ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم، ایک عورت گئی تو گویا سیدہ فاطمہ، آپ کو پتا ہے کہ ویسے بھی ماں کی تصویر ہوتی ہے بیٹی، بیٹا باپ کی تصویر ہوتا ہے، بیٹی ماں کی تصویر ہوتی ہے، تو اللہ نے یہاں نساؤن کا لفظ کہا، جمع کہا، گئی فاطمہ، جمع کیوں کہا؟
ثابت ہوا کہ فاطمہ مظہر کمالات ازواج مطہرات تھی. گویا فاطمہ گئی تو محمد مصطفیٰ کی دوسری بیٹیاں بھی چلی گئیں اور آپ کی 11 کی 11 بیویاں بھی چلی گئیں. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ. دیکھیں تو عرض کیا میں نے تو سید کا یہ معنی ہے جو ظلم سہتے ہیں کچھ نہیں کہتے، ظلم سہتے ہیں کچھ نہیں کہتے، اہل دل بے زبان ہوتے ہیں. یہ سید کا مقام ہے. میں اور منقبت شروع کرنے لگا. اے بھائی چند کتاباں رہ گئی ہیں، ادھر پھیرا لا دے مکا. اللہ تعالیٰ تو ساں سمجھنی توفیق دے. پڑھے ہو نہیں بولنے ہو تیرے اکتفا کرے ہو. آمین انہاں وچ تساں کوئی اے ہوتے یار سٹیج والے اندر اے کتاباں لے ہوتے سٹیج دا اے معتبر بندے بیٹھے رہتے اے سارے لاؤن ختم نہیں ہو گئی پھرنیاں بھی ہیں چاند رہ گئی ہیں تے بندے بھی چاند رہ گئے تے بندے ہوندے بھی چاندی. سبحان اللہ. دی شیخ با چراغ ہمی گشت گردے شہر کرز دام و دد ملولم و انسان مارزوز. میں کہنا انسان بھی چاندی ہونے میں. جلال الدین رومی فرمانے نے کہ کل میں شیخ ایک تکیہ پیر ہاں بڑا عارف تھے متقی چراغ کہنے کے شہر دے ارد گرد پھیرے ہیں. میں کہا کہ بلا چراغ چایا نے گیٹ ڈھونڈ رہے ہو آنکھوں لگا ہے جڑے شہر دے وچ ہجوم ہے نا درندیاں دا اے انسان نما درندے جڑے پھر رہے ہیں ادھر کول میں بڑا تنگا میں نو کسی انسان دی ضرورت ہے تے انسان سورج دی روشنی دے وچ بھی بندے نو لیٹ بال کے تے پہچاننا پیندا ہے. انسان ہجوم کا نام نہیں ہے، انسان بھیڑ کا نام نہیں ہے، انسان ایک اور چیز ہے جو کسی انسان کو ملتی ہے. وہ چیز پہلے چند شعر مسافران دشت کربلا کے حضور پیش کروں گا. بھائی زندہ دل ہو کے سنیو نہیں تو میں نہیں پڑھو لگا پھر فائدہ کوئی نہیں. تذکرہ سنیے اب ان کا دل بیدار کے ساتھ، تذکرہ سنیے اب ان کا دل بیدار کے ساتھ جن کا ذکر آتا ہے اکثر شہ ابرار کے ساتھ. اور صرف زینب کا وہ خطبہ سر دربار نہ تھا، صرف زینب کا وہ خطبہ سر دربار نہ تھا، روب حیدر کا بھی تھا جرت اظہار کے ساتھ. صرف زینب کا وہ خطبہ سر دربار نہ تھا، روب حیدر کا بھی تھا جرت اظہار کے ساتھ. بیڑیاں گنو انگلیاں چاہو اے پیسے گننے تو اے بھی گنو. بیڑیاں صدمہ سفر پیاس نقاہت صحرا. بیڑیاں صدمہ سفر پیاس نقاہت صحرا. ظلم کیا کیا نہ ہوئے عابد بیمار کے ساتھ. بیڑیاں صدمہ سفر پیاس نقاہت صحرا. ظلم کیا کیا نہ ہوئے عابد بیمار کے ساتھ. ہائے کس طرح وہ بازار سے گزرے ہوں گے. تسی بھی دیاں پہنا لے ہو مولوی بھی دیاں پہنا لے تے ذرا شام نے بازار آویک تے تیری تھی تیری پین وہ بھی بازار لگ دیئے تے تیرے دل تے کے گزر دیئے.
تیرا ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਨਾ ਲਿਆਵੇ ਸਮਝ ਆਈ ਆਪਣੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਪਾ ਤੇ ਉਹ ਵੇਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚਾਦਰ ਤਤਹੀਰ ਪਈ ਏ चादर ततहीर पई है वो गुजर रहे हाय किस तरह वो बाजार से गुजरे होंगे नाम तक जिनका ना आया कभी बाजार के साथ हाय किस तरह वो बाजार से गुजरे होंगे नाम तक जिनका ना आया कभी बाजार के साथ एक कमसिन की वो नन्ही सी लहद क्या देखी एक कमसिन की वो नन्ही सी लहद क्या देखी रो दिए हम तो लिपट कर दरो दीवार के साथ असगर दी कब्र का जिक्र कर रहा कि एक कमसिन की वो नन्ही सी लहद क्या देखी और खुद को वो फौजे हुसैनी का सिपाही समझे जिसका किरदार भी हो जुर्रते जिसका किरदार भी पाकीज़ा हो गुफ्तार के साथ और दर हकीकत वो समझते हैं अली का लहजा दर हकीकत वो समझते हैं अली का लहजा बात करते हैं मुकाबिल से जो तलवार के साथ क्या बात है जी वाह 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 मैं बड़ी बहुत गनीमत समझूंगा अगर आपका ज़हन मेरे इस शेर की गहराई तक पहुंच जाए तो आप लुत्फ अंदोज होंगे आपको लुत्फ आएगा कर लिया मसलहतों ने उसे पाबंदे हवस कर लिया मसलहतों ने उसे पाबंदे हवस वक्त क्या खाक चलेगा तेरी रफ्तार के साथ कर लिया मसलहते वक्त ने कर लिया मसलहतों ने उसे पाबंदे हवस ए जनाब मेरा यह काम पै गया और जनाब ए बड़ी मुसीबत ही वरना मैं नहीं कर दे मैं ओए हुसैन नाल टुरने वालिया दावे करने वालिया शर्म कर वक्त क्या खाक चलेगा तेरी रफ्तार के साथ कोई मसलियात नहीं सीधा मैदान चाया कि फासिक और फाजिर की बैत कबूल नहीं करेंगे और उन पे दे गए दर्स ये उम्मत को हुसैनी तेवर दे गए दर्स ये उम्मत को हुसैनी तेवर सर को कटवाओ दे गए दर्स ये उम्मत को हुसैनी तेवर सर को कटवाओ मगर नशे पिंदार के साथ क्या बात है दे गए दर्स ये उम्मत को हुसैनी तेवर सर को कटवाओ मगर नशे पिंदार के साथ उन पे तारी था तेरे सामने एक राशे खौफ रक्स करते थे जो बाज़ेब की झनकार के साथ एक सकीना के लिए वक्त की कर्ब की सूली पे चढ़ा एक सकीना के लिए कर्ब की सूली पे चढ़ा देखिए दार को अब्बास अलमदार के साथ शेर पेश कर रहा हूं बड़े पते की बात मैंने कही है और ये उनको पता है कि जिनको अपना पता है मैंने क्या जुमला कहा ये उनको पता है जिनको अपना पता है जो बेपता हैं उनको इस शेर के मफहूम का पता नहीं है उनका इल्म और दानिश के किताब से पता साफ है मैं पता लोगों के लिए ये शेर पढ़ रहा हूं समझ आई ये बजा तू ही हदफ था सरे मक्तल लेकिन ये बजा
حسین گل ٹھیک ہے کہ کربلا وچ زد وچ نشانے وچ تو آئیں گے، سامنے تو آئے، سامنے تو آئے، گل ٹھیک ہے، یہ بجا تو ہی ہدف تھا سر مقتل، لیکن دشمنی اصل میں تھی احمد مختار کے ساتھ۔ یہ بجا تو ہی ہدف تھا سر مقتل، لیکن دشمنی اصل میں تھی احمد مختار کے ساتھ۔ اور کون دے اپنی تباہی کو بھلا خود آواز، اور کون ٹکرائے تیرے تالے بیدار کے ساتھ۔ شعر سنیے کہ مر کے خود پائی بقا، اور بولو تو صحیح، گونگے ہو بولو سنیو، مر کے خود پائی بقا اور اسے مار دیا، مر کے خود پائی بقا اور اسے مار دیا، تو نے کیا چال چلی دشمن عیار کے ساتھ۔ تسی شعر سنو جناب، لکھنا کی شروع کر دی چھپی یہ جنج پڑھ سی کون جنج میں پڑھنا، یہ پڑھنا بڑا مشکل ہے، اتھے اوریجنل پر آنا پہنا، بناوٹ نہیں چل رہی۔ مر کے خود پائی بقا اور اسے مار دیا، تو نے کیا چال چلی دشمن عیار کے ساتھ۔ بولے عباس کہ ہم لوگ ہیں میدان کے دھنی، بولے عباس کہ ہم لوگ ہیں میدان کے دھنی، ارے ہولیاں کھیلی ہیں چلتی ہوئی تلوار کے ساتھ۔ بولے عباس کہ ہم لوگ ہیں میدان کے دھنی، ہولیاں کھیلی ہیں چلتی ہوئی۔ اور میں نے کئی خطابات میں یہ شعر اگر پڑھا ہے تو میں نے اس کی وضاحت بھی کی ہے، میں شیعہ نہیں ہوں، کھلے مجمع میں کہتا ہوں میں اہل سنت میں سے ہوں، لیکن محبان اہل بیت ہوں، اور اس شعر کا قائل ہوں جو امام شافعی نے کہا کہ لو کانا رفضن حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافض۔ اگر آل محمد سے محبت کرنا شیعہ پن ہے تو ثقلین دونوں انسان اور جن گواہ رہے، شافعی فرماتے ہیں کہ انی رافض، کہ میں شیعہ ہوں، سب سے بڑا شیعہ ہوں۔ محبت اہل بیت میرے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہے، لیکن احترام صحابہ بھی کوٹ کوٹ کر بھرا ہے۔ سمجھ آئی؟ یہ گھر کی بات ہے، میں اپنے گھر والوں کی کیوں نہ تعریف کروں، میں ان کی اولاد میں سے ہوں۔ سمجھ آئی؟ تو میں عرض کر رہا تھا، یہ میں نے جو عرض کی ہے تو میں نے حضرت سید سجاد حضرت زین العابدین کو چشم تصور میں اپنے سامنے محسوس کیا، اور میں نے حضرت سجاد کی چشم تصور میں پنڈلی مبارک پکڑ کر میں نے جب یہ شعر کہا تو میں رویا تھا۔ میں نے ہزاروں شعر کہے، نعت کے بھی کہے، 7 زبانوں میں اللہ کے فضل سے میں شعر کہتا ہوں، لیکن میں نے اس شعر پر رویا اور اس کو حاضر ناظر سمجھ کے میں عرض کر رہا ہوں کہ میں نے ایسا محسوس کیا کہ میرا سجاد میرے سامنے کھڑا ہے۔ عرض کی میں نے کہ میرے سجاد یہ دکھ کیسے بھلاؤں دوں تیرا، میرے سجاد یہ دکھ کیسے بھلا دوں تیرا، سختیاں جھیلی سفر کی تنے بیمار کے ساتھ۔ میرے سجاد یہ دکھ کیسے بھلا دوں تیرا، سختیاں جھیلی سفر کی تنے بیمار کے ساتھ۔ اور آخری شعر کہ آل زہرا کا سنا ہے کہ ثناخواں ہے نصیر، آل زہرا کا سنا ہے
کہ ثنا خاں ہے نصیر، آئیے ملتے ہیں اس شاعر دربار کے ساتھ۔ آل زہرا کا سنا ہے کہ ثنا خاں ہے نصیر، آل زہرا کا سنا ہے کہ ثنا خاں ہے نصیر، آئیے ملتے ہیں اس شاعر دربار کے ساتھ۔ میں چونکہ اہل بیت کے دربار کا ثنا خان ہوں، اس لیے مجھ سے ہر آدمی ملے گا۔ جو لوگ مجھ سے ملنے کو روکتے ہیں وہ دھوکے میں ہیں، دنیا کا یہ سیلاب اب نہیں تھم سکتا، کیونکہ میں ان کے دربار کا شاعر ہوں۔ انشاءاللہ وقت دیر ہو گئی ہے، پھر انشاءاللہ ولادت علی پر کبھی بولیں گے۔ یہ سارا ذکر علی اور علی کے گھر کا ہوا ہے۔ اٹھے سارے حضرات سلام پڑھیں حضور کی بارگاہ میں۔